اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج ہم تاریخ بلال کے حوالے سے، جو کہ مؤذن بارگاہ رسالت ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان بلالا کان یحبنا اہل البیت، بلال ہم اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب ہے علامہ محمد حسنین سابقی النجفی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ تاریخ بلال اس کا نام ہے، اور تالیف کرنے والا علامہ محمد حسنین سابقی صاحب۔ اس میں سب سے آغاز مقدمے کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مراراً تکراراً یہ کتاب چھاپ کے منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس میں حرف تحسین ابتدائیہ طور پر ہم یہ عرض کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلی والصلاة علی اہلہا، میرے سلام ہو شیدائی رسول اور گرویدہ حق بلال بن ریاح حبشی پر، جو افق عربی سے ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نمودار ہوئے اور صحرائے عرب میں احد احد کلمہ توحید کی گونجتی صداؤں میں مست ہو گئے۔ آج تک سرزمین عرب کی تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزے اور کفار کی چکیوں کے پاٹ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے باک اور نڈر حبشی غلام کے پختہ عزائم کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ جرم عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گرم ریت پر لٹائے گئے، وزنی پاٹ پشت پر رکھے گئے، لیکن نہ لات نہ عزا کے سامنے سر جھکا، نہ کفار کی اذیتیں انہیں احد احد کے ورد سے روک سکے۔ وہ مرد حق تھا بلال، جس نے اعلاء کلمہ حق میں ہر جابر کی بات ٹھکرا دی، یہاں تک کہ جس نے آپ کو آزاد کرایا تھا اس کی بھی بیعت نہ کی، اور کہہ دیا میدان خم کا اقرار انکار میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ کفار تو مٹ گئے، لیکن بلال علیہ السلام رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔ آج بھی کعبہ کے شمال مشرقی جانب ایک قدر آور پہاڑ پر نظر آنے والی مسجد سر اٹھائے شاید اسی مؤذن کے دل سوز صداؤں کی منتظر ہے، جس کی آواز فضائے مکہ میں گونجتے ہی ہر مرد و زن کو آبدیدہ کر دیتی تھی۔ یہ اسی مرد مجاہد کی سوانح حیات ہے جسے ہمارے عظیم مفکر و محقق ثقۃ المحدثین حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ محمد حسنین السابقی نے مرتب فرمایا اور درایت کی عمیق تہوں سے پرکھ کر اجاگر کیا، جسے پڑھتے ہی خون میں ایک اہتزاز اور رگ و ریشے میں ایک سرور سا پیدا ہو جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آج بھی ایک بلال حبشی علیہ السلام کی ضرورت ہے، اور گویا مشرق بعید سے مغرب اقصیٰ تک کے مؤذن لگنت آمیز زبان سے کلمہ توحید اور شہادت رسالت سننے کو ترس رہے ہیں، لیکن عرش منبر پر باغ توحید میں چہکنے والا وہ بلبل خوش الحان کہاں مل سکتا ہے؟ یہ حرف تحسین علامہ مقبول حسنین الجندی مغفور اللہ کی تھی، اور پیش لفظ اس میں یہ ہے، جناب بلال، یوں تو ہر گلدستہ اذان پر پورے خطۂ زمین پر اذان کی صدائیں ہر روز گونجتی ہے، مگر اسلام کے پہلے مؤذن اور بارگاہ رسالت کے مقبول ترین صحابی جناب بلال علیہ السلام کی تاریخ تشنہ تکمیل ہے،
اور بعض نااہل قسم کے لوگوں نے بلال جیسی عظیم شخصیت کے دامن تقدس پر چھینٹیں اڑانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اسی جذبے کے تحت مدت سے یہ تمنا تھی کہ جناب بلال کی سوانح حیات پر ایک جامع و مانع رسالہ لکھ دیا جائے، چنانچہ صرف ایک شب کی عرق ریزی سے یہ بکھرے ہوئے جواہرات جمع کیے اور سیرت کے ہار میں پرو دیے، تاکہ بلال کے حق پرستی، بے باکی، اخلاص اور حق پرستی پر ہر قربانی دینے کا جذبہ مینار نور کی طرح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ثابت ہو۔ اور خود جناب بلال کا فرمان ہے کہ میرے فرمودات امت محمدی تک پہنچا دو۔ امید ہے کہ یہ رسالہ ایک تاریخی ضرورت پوری کرے۔ الاحقر محمد حسنین السابقی، 14 مارچ 1984، ملتان۔ اب ہم اس کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بلال کا اسم گرامی اور حسب و نسب دیکھتے ہیں۔ بلال بن ریاح الحبشی، ابو عبداللہ ان کے والد حبشہ کے قیدیوں میں سے تھے۔ والدہ کا نام حمامہ ہے، جو کہ نبی جمح کی کنیز تھی، جو کہ بنی جمح کی کنیز تھی۔ ایک قبیلہ ہے بنی جمح، ان کی کنیز تھی۔ محدث نوری نے کہا کہ بلال کی کنیت ابو عمر یا عبد الکریم تھی۔ یہ سفینہ بحار حوالہ ہے۔ اور بلال کی ولادت واقعہ فیل سے 10 سال بعد ہوئی۔ بلال نے 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ کا وصال با اختلاف روایت، بعض نے کہا 17 ہجری، بعض نے کہا 20 ہجری، بعض نے کہا 23 ہجری میں، اور جگہ دمشق میں وصال ہوا۔ اور محققین کے نزدیک بلال طاعون امواس کے سال میں فوت ہوئے، جو کہ بالاتفاق مورخین 18 ہجری ہے، اور آپ عمر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 برس چھوٹے تھے، جبکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے 10 برس بڑے تھے۔ ہجرت کے وقت بلال کی عمر 43 برس تھی۔ حلیہ مبارک دیکھیں۔ حلیہ مبارک، آپ دراز قد، سیاہ فام، کمر خمیدہ، رخساروں پر نرم بال تھے، سر کے بال گھنے تھے، سر کے اور ریش کے بال سفید تھے۔ یہ من لا یحزن الفقیہ میں ہے۔ اب اسلام کب لایا جناب بلال نے؟ مکہ میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ اسلام سے پہلے امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے پر آپ کو کفار و مشرکین نے المناک اذیتیں دی، اور وہ ان کو دیکھ کر کہتے تھے تمہارا رب لات و عزیٰ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ نہیں، میرا رب احد ہے۔ محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ امیہ بن خلف دوپہر کی شدید حرارت کے وقت آپ کو پشت کے بل مکہ کی وادی میں زمین پر ڈال دیتا تھا، اور بڑے درخت کا تنا ان کی پشت پر رکھوا دیتا، اور کہتا تھا جب تک تم لات و عزیٰ کو معبود نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرتے، تم کو یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ یہ سب کچھ برداشت کرتے تھے۔ جناب بلال احد کہہ کر توحید خداوندی کا اقرار کرتے تھے۔ ایک دن آپ اسی حالت میں تھے کہ ابوبکر کا گزر ہوا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا تم اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ اس نے کہا تم نے ہی اس کو خراب کر دیا ہے، اگر چاہتے ہو تو اس کو عذاب سے نجات دلوا دوں۔ ابوبکر نے کہا
میرے پاس ایک طاقتور اور قوی غلام ہے، وہ لے لو اور ان کو آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے قسطاط نامی سیاہ فام غلام دے دیا اور آپ کو آزاد کرا لیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو 7 اوقیہ یا 5 اوقیہ کے بدلے آزاد کرایا۔ جناب بلال حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو بکر نے بلال علیہ السلام کو 2 سیاہ فام غلام دے کر آزاد کرایا، مگر بلال ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیادہ تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا اے بلال، بعض مفسدین نے کہا اے بلال، تم بڑے ناشکرے ہو، تم نے ابو بکر کا مرتبہ کم کر دیا، حالانکہ انہوں نے تم کو خرید کر آزاد کر دیا، اور علی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہ کیا، مگر تم ابو الحسن علی علیہ السلام کی عزت ابو بکر سے زیادہ کرتے ہو۔ اس وقت جناب بلال نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ابو بکر کا احترام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ۔ تو اس وقت بلال نے کہا، جس طرح میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں ابو بکر کی عزت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا دوں، میرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں ان کا احترام جناب امیر علی علیہ السلام سے زیادہ کروں، کیونکہ جس طرح رسول اللہ افضل خلائق ہے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی افضل خلائق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عقد مواخات کیا ہے، علی علیہ السلام کو بائی بنایا ہے پیغمبر نے۔ ابو بکر نے خود مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا کہ تم میری عزت علی سے زیادہ کیا کرو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کیونکہ وہ علی کی فضیلت جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں کہ علی کا حق مجھ پر ان کے حق سے زیادہ ہے۔ ابو بکر نے مجھے اس دنیاوی عذاب سے بچایا کہ اگر وہ نہ بھی بچاتے تو یہ عذاب برداشت کرنا میرے لیے ثواب کا موجب تھا، اور مجھے آخر کار جنت عدن ہی ملتی، اور علی نے مجھے آخرت کے عذاب سے نجات دلائی ہے۔ جناب بلال کے فضائل اور مناقب۔ جناب بلال کے متعلق یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما فتنوا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یعنی ترجمہ، جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں ہجرت کی جب کہ ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا، ہم ان کو دنیا میں نیکی کی جگہ دیں گے اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ کاش کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ نصر بن مزاحم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت جناب بلال، خباب بن ایرس، عائش غلام، خویطب بن عبد العزیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ ان بزرگواروں نے مشرکین کی کڑی اذیتوں پر صبر کیا تھا۔ ابن عبد البر قرطبی مالکی نے الاستیعاب میں روایت کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشتاقت الجنت الی علی و عمار و سلیمان و بلال۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جنت ان لوگوں کی طرف مشتاق ہے، یعنی علی، عمار، سلمان اور بلال، ان چاروں کی جنت مشتاق ہے کہا۔ نمبر 2، ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے
ان بلالا کان عبدا صالحا فقال لا اؤذن بعد رسول اللہ فترک یومئذ حی علی خیر العمل۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بتحقیق بلال نیک عہد تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہ دوں گا، اسی وجہ سے اذان میں حی علی خیر العمل متروک ہو گیا۔ نمبر 3، خاون شاہ ہروی نے تاریخ روضۃ الصفا جلد نمبر 201 طبع لکھنؤ روایت کی ہے کہ بلال نے مقام غدیر خم میں حی علی خیر العمل کی ندا دی اور لوگ جمع ہو گئے، پھر پیغمبر نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا اور ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کیا۔ نمبر 4، بلال کی فضائل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان بلال عبدا صالحا، بلال نیک سیرت شخص تھے۔ نمبر 5، شیخ صدوق نے روایت کی ہے جناب امام صادق علیہ السلام نے ایک شامی سے کہا اول من سبق الى الجنت بلال، قال الرجل لما قال لا نہ اوله من اذن، سب سے پہلے جنت میں بلال داخل ہوں گے۔ جب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو اس مرد شامی نے کہا کیوں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اذان دی ہے۔ نمبر 6، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان بلال کان یحبنا اہل البیت، بلال ہم اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ نمبر 7، ابن سعد نے روایت کی ہے کہ پیغمبر نے ان کا عقد بنی عبد البکر قبیلہ کی ایک خاتون سے کیا اور ان کو بشارت دی کہ وہ ایک جنتی مومن سے رشتہ کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ نمبر 8، بلال کا عقد مواخات پیغمبر نے ابو عبیدہ بن حارث بن مطلب سے قرار دیا۔ نمبر 9، یہ فضیلت ایک یہ ہے پیغمبر نے فرمایا اول من یشفع فی مؤمن الحبشۃ بلال، پیغمبر نے کیا خوب فرمایا سب سے پہلے جو مومنین حبشہ کے مومنین کی شفاعت کریں گے وہ بلال ہے۔ نمبر 10، آیت مع الشہداء والصالحین کی تفسیر میں معصومین سے منقول ہے صالحین سے مراد اس آیت میں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، بلال اور خباب ہے۔ نمبر 11، امیہ بن خلف جو بلال کو المناک عذاب دیا کرتا تھا اور دھوپ میں برہنہ پشت زمین پر لٹا دیا کرتا تھا، اللہ نے بلال کا انتقام لیا اور یہ ملعون بلال ہی کے ہاتھوں سے جنگ بدر میں قتل ہوا۔ نمبر 12، صحیح بخاری میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال میں جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوں۔ نمبر 13، عمر بن خطاب بلال کو سیدنا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نمبر 14، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال بہترین شخص ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے نشست میں بلال کے تاریخ ساز اذیتیں ہم بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔